ناظرین، اسلام دین فطرت میں ہمارے آج کے اقتباس کا سابقہ عنوان کیا اسلام دہشت گردی کا دین ہے پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلام کو دہشت گردی سے منسوب کرنا عالم کفر کی سازش ہے۔ قرآن لڑنا جھگڑنا نہیں، امن سکھاتا ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس دور میں لڑائی کے ہتھیار عموماً 3 تھے: تلوار، تیر اور نیزہ۔ قرآن کی کم و بیش 6500 آیات پڑھ لیں مگر یہ 3 لفظ سیف، رمحن، سہمن آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو قرآن تلوار، تیر اور نیزے کا نام بھی نہ لے اور قلم اور دوات کی قسمیں اٹھائے، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھے کی قسم، پھر وہ کتاب لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتی بلکہ علم کے اصول کا درس دے رہی ہے۔ اور پھر جو قرآن اعلان ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلانے کا حکم دے، اور جو اسلام قتل و خون ریزی، فتنہ انگیزی کو اس قدر ناپسند کرے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، ایک انسان کے بے گناہ قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دے، پھر وہ دہشت گردی کا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر حقوق انسانی کا دائمی منشور دیتے ہوئے احترام انسانیت کا شعور ان الفاظ میں سکھایا کہ یاد رکھنا، تمہاری جان، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن یوم عرفہ، یہ مہینہ ذوالحجہ اور یہ شہر مکہ تمہارے لیے حرمت والے ہیں۔ کہاوت ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یعنی صفت اور کردار کی خوبی وہ جس کے اپنے پرائے حتیٰ کہ دشمن بھی معترف ہوں۔ سینکڑوں میں سے ایک حوالہ۔ برطانوی مصنفہ کرن آرمسٹرانگ اپنی کتاب محمد اے ویسٹرن اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام میں اعتراف کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مذہب اور تہذیب کے بانی تھے جس کی بنیاد تلوار پر نہ تھی۔ مغربی پروپیگنڈے اور افسانہ کے باوجود اسلام کا نام امن اور صلح کا مفہوم رکھنے والا ہے۔ پھر یہ دہشت گردی کا دین کیسے ہوا؟ گویا دین اسلام تلوار سے نہیں، میرے نبی کی سیرت و کردار سے پھیلا۔ اس پر قرآن گواہ ہے، فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ اب جس کا دل اس راہ حق کو قبول کرنا چاہے وہ دین اسلام کی راہ اپنا لے۔ گویا دین اسلام ایک ایسا نظام امن و سلامتی ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری نوع انسانی کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہے، اور یہ ایسا اسوہ رسول ہے جس کے سامنے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی گردن جھکا دی ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل جسٹس کارلیس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا تھا کہ امن کی راہیں تلاش کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر کے نت نئے اصول وضع کرنے والوں، کہاں مارے مارے بھٹک رہے ہو؟ آؤ تمہیں ایسا مسلمان نسخہ بتاتا ہوں جس کی صداقت پر تاریخ اور زمانہ گواہ ہے، بس اسوہ رسول اپنا لو، دنیا میں خود بخود امن قائم ہو جائے گا۔ یعنی نظام مصطفیٰ ہر مشکل کا حل ہے اور فلاح دارین کا موجب ہے، اور بازبان شاعر چہرہ بندش ماحول بکھر جائے گا، ایٹمی دور کا ہر سانس سدھر جائے گا، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔